اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن طالب علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللسان سبع اذا خلی عقر، زبان ایک ایسا جانور ہے جس کو اگر کھلا چھوڑ دیتا وجہ اچھی پھاڑ دیتے ہیں۔ لہذا زبان دے اثرات باقی آزاد کو زیادہ ہیں۔ ایک چیز جڑی ہے وہ بیان کر رہے ہیں آنکھ کے بارے۔ آنکھ جڑا ہے اس دے بھی اثرات ہیں، مثلا نظر بد، خیانت اور گناہ کے پاسے نگاہ کا اٹھنا، یہ گناہ ہیں سارے آنکھ دے۔ لیکن نظر بد جڑی ہے وہ نظر بد حسد کی وجہ تو نہیں لگتی، دشمنی کی وجہ تو نہیں لگتی۔ نظر بد فزیکل طور ہوتے ایک شعاع ہے کہ کسی کی آنکھ جو نکلتی اور سامنے والی چیز کو متاثر کرے دیے، اور قرآن مجید دے وچ دو صورتاں اس نظر بد دے توڑ واسطے نازل ہوئی ہیں، سورہ معوذتین، ایک سورہ فلق اور ایک سورہ ناس۔ اس واسطے کہ جدھر بھی حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو صلوات پڑھو یا محمد و آل محمد، کوئی منسجم طریقے کے نام صلوات پڑھو مل کے سارے انہوں کو اکثر مولا کو ان آغازاتیں کو نظر لگویں دی آئی، کیونکہ سونے موجودہ ہیں کمالات دے بڑے اعلیٰ قسم دے مراتب کے فائز ہے، اس وجہ سے اکثر انہوں کو نظر لگویں دی آئی، اور پیغمبر اکرم ہر روز انہوں کو معوذتین کی تلاوت کر کے انہوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لہذا آنکھ جڑا ہے اس دی فزیکل طور پر شعاع ہوتی ہے، لیزر ٹائپ کو چیز ہوتی ہے نکل کے انسان دے دوسری اشیاء کے اثر انداز ہو گئی۔ لیکن یہ جڑی نظر بد ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے اور جہاں تک میرا علم ہے، یہ نظر بد خوشی کو لگتی ہے، کسی دے سڑن تو نہیں لگتی ہے، حسد تو نہیں لگتی، غصے تو نہیں لگتی۔ لیکن اس آنکھ دے مختلف قسم دیا شعاعیں ہیں جڑے مختلف قسم دے طریقہ کار اثر کرے دیا۔ مثلا ایک دفعہ انسان دی نظر بد دے، ایک دفعہ یہ نگاہ ہے غصے دی نگاہ ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہیں بے بندے کو غصے نہ دیکھے تو یہ غصے دی نگاہ نہ فزیکل طور پر ہوتے ہیں، نال والے بندے تے یہ اثر تھیندا ہے کہ کوئی غصہ آ رہا ہے۔ اگر یہ دل غصہ کرے تو صرف آنکھ رٹھی بولا نہیں، کوئی گفتگو نہیں، صرف اس نے ڈٹھے غصے دی نگاہ کے نال اور سامنے والے بندے کو غصہ آ گیا، بس یہ جڑی شعاع نکلی آنکھ دے وچوں، یہ جڑا ایک لیزر خارج کیا ہے، اس نے وہ سامنے والے بندے دے غصے کو بھڑکا دیتا ہے۔ اور کدی کدی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے نے ایک ایسی غضبناک غصے کی نگاہ رکھی ہے، سامنے والا بندہ بجائے اس دے کہ وہ غصے کو بھڑکاوے، ان کا خوف طاری تھی وجہ وہ ڈر ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ نہیں ہونا، مثلا ماں باپ جب اولاد کو غصے کی نگاہ دینا لیتا ہے، ایک حیبت طاری تھی وجہ ڈر رہتا ہے انسان۔ یہ آنکھ دی وچوں فزیکل طور پر شعاعیں نکلیاں جڑیاں جو اثر انداز ہوئی ہیں اور یہ اثر ہوئے تو جو ہے میرے پاس لہذا زیادہ تر خیر اس بارے ڈاکٹر ہی گفتگو کر سکتے ہیں، میں فقط اپنی گل کو اگا وداون واسطے گل کرے دا پیاں۔ پر جڑی نظر بد ہے نا، یہ بھی ایک قسم کی شعاع ہی ہے، بس یہ ساری آنکھ دے وچ اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ مختلف ٹائم دے وچ مختلف طبیعت کے مطابق مختلف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دے وچ مختلف شعاعیں نکلتی اور ہر شعاع دا علیحدہ علیحدہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے کے نام جڑی زبان ہے نا، وہ زبان بھی اثر انداز ہے۔ مثلا ایک دفعہ اسے زبان جو ایسا لفظ نکلتا ہے سامنے والے بندے دے کنا تے پہنچتا ہے، وہ کنا دے سماع دا اثر دے دل تے تھیندا ہے۔
لیکن اثرات اس فرق ہو سکتا ہے. ایک دفعہ مثلا ایک بندے نے تعریف کی تھی ویندی ہے کہ فلانا بندہ بڑا اچھا ہے زبان میں نال، سامنے والا بندہ سنتا ہے کہ دل خوش تھی ویندا ہے، تھیندا یا نہیں تھیندا. لہذا یہ بھی زبان کا ایک اثر ہے. جی میں عرض کیتا ہے ہکے آتے دے وچوں مختلف قسم دیا شعاواں نکلدیاں، ہکے زبان دے وچوں مختلف قسم دے الفاظ جو کہ سامنے والے دے اوتے مختلف قسم دا اثر انداز ہوتا ہے. لہذا ایک دفعہ انسان گفتگو کریں دے اور سامنے والے بندے کو اچھی نہیں لگتی وہ بندہ پریشان تھیندا ہے. ایک دفعہ انسان یہ گفتگو کریں دے سامنے والے بندے کو اچھی نہیں لگتی وہ غصہ آتا ہے. ایک دفعہ انسان گفتگو کرے دے اور سامنے والا بندہ جڑا ہے وہ مایوس تھیون لگ ویندا ہے، اس کو امید ہوتی ختم تھیون لگ ویندی ہے. ایک دفعہ کافی ساریاں اس زبان دے اثرات ہیں. لہذا جتنے جتنے اس زبان دے اثر زیادہ ہیں، اگر مثبت اثر ہے تو ثواب، اگر منفی اثر ہے تو گناہ. لہذا یہ زبان دے منفی اثرات زیادہ ہیں، مثبت اثرات بھی زیادہ ہیں. زبان دے سب تو زیادہ زبان کی وجہ تو انسان جڑا ہے وہ جنت اور جہنم کا مستحق بن سی. بلکہ میں حدیث پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مل کے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ. ویسے تھک کے سمجھے پہ سمجھ نہیں آتی مجلس سال ہون شروع تھی دی پئی ہے، اور اس قسم دیا قیمتی گالی کیڑی جا کے کروں گی اصل. اگر اس قسم دیا تحقیقی گفتگو اصل کیڑی جا کے کروں. یہ شیعہ بیانی ہی تو ہے جتا اساں ڈنگے دی چوٹ تے سٹیج تے کافی ساری چیزاں جڑیاں بیان کر دیندے ہیں پتہ ہوندے سمجھ آ سکے. اللہ یا رسول ٹاپک بڑا اوکھا جی چھیڑ بیٹھا ہوں میں، اور میں نہیں پتہ کتنے تک اصل نبھا سکتے ہیں. چونکہ گال جس تھیری پئی ہے پیغمبر کو پوچھا گیا کہ اے نظام یہ سب تو انسان کے جسم کے خطرناک عضو کیا ہے؟ زبان میں آ کے پوچھا ہے. مولا نے ان کو آخر ذرا اپنا منہ کھولے اور جب نک کے دے انہوں کہ یہ ٹکڑی یہ سب تو زیادہ خطرناک ہے. کل بھی عرض کی ہے پوچھ ساری گفتگو کہ انسان کو کھلے بناوے تاں زبان، انسان کو پلنگ تے بناوے تاں بھی زبان. اور یہ انتہائی خطرناک عضو ہون دے نال نال بہت قیمتی عضو بھی ہے. اس دے نال انسان جڑا ہے اللہ دی رضا کو خرید سکتا ہے، اللہ دے پروردگار جنت کو بھی انسان خرید سکتا ہے. لہذا جتنی شاید کوئی قیمتی ہوندی ہے ان کا خطرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. چونکہ زبان قیمتی ہے اس وجہ کا خطرہ بھی زیادہ ہے. لہذا جراحات السنان جراحات اللسان اشد من جراحات لسان سنان. اور امیر المومنین کی حدیث ہے کہ زخم زبان شدید ہونے نیزیاں میں زخم ہوتا ہے. اور مثلا اوقات واقع تینہ بھی میں صلوات پڑھو اور محمد علیہ میرے سامنے کافی نوجوان حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے تربیت واسطے میں ایک ٹاپک اپنایا کہ کتنا انسان کو حفاظت کرنی چاہیے. ایک بیٹا نوجوان 17-18 سال کا بندہ وہ کم بھی میں زخم زبان لاؤنا ہر کہیں بندے کی عادت ہوگی. سب کو بھی زیادہ زہریلی زبان ہوگی. سپ ڈنگ مارے نا جب اتنا درد نہیں تھیتا جڑا یہ بندے دی زبان دی وجہ درد تھی. بہت سارے بندے یہ ہونا تنگ ہوتا ہے بندہ خدا پتا دل پریشان ہوتا ہے. اور اس واسطے معصوم فرمائیں کہ بعض بندے ایسے بے حیا ہوتے ہیں کہ لوگ انہوں نے زبان کے ترتے دی وجہ تو انہوں نے احترام کرتے ہیں، انہوں نے زبان دی شدت دی وجہ تو لوگ انہوں نے ڈر کو احترام کرتے ہیں. اس قسم کا بندہ جہنمی جس دے زبان دے خوف تو سامنے والا بندہ ڈرتا ہوتا ہے انہیں احترام کرے. احترام دل ہونا چاہیے. لہذا نوجوان ایک 17-18 سال کا یار تبرک کی بڑی طرح سے سلمان پر محمد علیہ گیڑ جو تے انتظام کی توجہ جڑا ہمیں وہ دے دیو کہ بعد دے وچ بندے سارے باہر اٹھی پونے پچھو. نوجوان 17-18 سال کا نوجوان ہے، اس دا کم ہی میں زخم زبان لاؤنا. ہر بندے کو ڈانگ مار چھوڑے سی، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی
گال کر چھوڑے دے اور اس والد کو روز شکایت کی دی کہ تیرا بچہ بڑا بدتمیز ہے، ہر ویلے زبان چلاتا ہے لوگوں کو تنگ کی دی پہ، کہیں کو بندہ کاٹ، کہیں کو گال کاٹ، کہیں کو تانا مار، کہیں کو فلان کر۔ اس نے اپنے بیٹے کو آکر کہ بیٹا یہ کہا تو میرا آقا مان، تو ہی میں کہا دے جتنے بھی تو دیہار دے وچ لوگوں کو زخم لینا ہے نا اتنے دیوار دے وچ کیل ٹھوکے کر چاہ تو جو ہے میرے پاس ہے قبلہ سامان آخر میں ختم کرے سن فقط یہ گال کر کے جتنے زخم زبان لانا جتنی زبان کی زیادتیاں کریں اتنے اپنی دیوار دے اتنے کیل ٹھوک دیں اور بیٹا کوشش کر کہ کیل روز گھٹامنے ہیں بدامنے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثلا آج جڑا ہے سارے نہیں 15 بندہ کو میں زبان غلط استعمال کی تھی، اس بچے نے کیل 15 چاہ کے اپنی دیوار کو ٹھوک دیا۔ اچھا ہر روز کیل گھٹتے آنا، کل کو 14 تھی گیا 13 12 10 آخر کار ایک جڑے خوش تھی کہ اپنے پیو کو آتا ہے کہ بابا میں جڑا ہے نا زخم زبان لانا چھوڑ دیتا ہے، آج الحمدللہ میں دیوار سے ایک کیل بھی نہیں ٹھوکا۔ اچھا وہ آتا ہے ہوں ٹھیک ہے۔ اچھا ہوں اے نظام ہوں جڑا ہے نا جتنے لوگوں نے نال زیادتیاں کی نا زبان دے زخم لائے نہیں انہوں کو ون کے مل تے ہر بندے کو ون کے معافی مانگ سلوات پڑھو دو میں زیادہ دیر مزاحم نہ ہوں فقط اسے واقعے کو سن گیا ہوں کیا کرنے سر دو ہر بندے کو ملنے جس بندے کو تے زبان دے نال اذیت پہنچائی ہوئی ہے اس بندے کو ون کے معافی مانگ۔ اچھا جتنیاں بندہ کو تو راضی کر کے آسے نا مثلا تے اگر آج 10 بندہ کو راضی کیتا ہے نا وہ جڑے دیوار دے وچ 10 کیل ٹھوکی کھڑا انہاں دے وچ ٹھیک 10 چھپ کے دے 10 واپس کر گئے۔ خیر ایک دیہڑا وہ بھی آیا مختصر کر دیوا کہ معافیا منگدا رہ گیا آخر کار یہ سارے کیل جڑے دیوار دے وچ ٹھوکے کھڑے ہیں اس نے چھک کے گئے اور خوش تھی کہ اپنے پیو کو آتا ہے بابا آج سارا کو معافی مانگا ہے ایک بھی کیل دیوار ہے کوئی نہیں یک کے راضی تھی گئے میرے اس دے یہ بیٹے کو پکڑ کے آتا ہے ذرا آنا اس دیوار دا حال تو ذرا چیک کر جس دے اس کیل ٹھوکے کھڑے جڑے زخم تھی زبان دے لائے نا بھامیں جو راضی تھی گئے لیکن وہ زخم کرا نہیں چھٹ دے جی میں دیوار سوراخ رہ گیا نہیں میں انہوں نے دل رہ گئے ہو سکتا ہمیں جو معافی مل رہی ہے ہمیں جو بندے راضی تھی گئے لیکن وہ دل دے جڑے زخم ہونے زبان دے لگے ہوئے دل دے وچ وہ کدا بھی منجمد نہیں تھی دے لہذا انسان کو چاہیے ہے پیغمبر فرماتے ہیں اپنی زبان دی حفاظت کرو زیادہ دیر مزاحم نہیں ہونا کہ اللہ صاحب وہاں بہترین قسم کا خطاب فرمائے سے میں فقط ثواب کی خاطر 2 جملے عرض کر کے تھوڑی زحمت تمام کرا۔ کربلا حسین بھی ختم ہو گئی اور زہرا دی دیاں دی کربلا شروع ہو گئی ہے اور لمحے دے ہوتے مسائب بدتے رہنے کربلا بڑا اوکھا منظر ہے علی دیاں دیاں واسطے بھیراواں دی لاشاں سامنے ہیں بھتریجا دی لاشاں سامنے ہیں پتر مرائے کے بڑا کے انہاں دی لاشاں سامنے ہیں اور ایک مستور واسطے سب تو زیادہ مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس دے پیارا دی لاشاں سامنے ہوئے تو کوئی دفن کرنے والا نہ ہوئے۔ زہرا دیاں دا ایک قضیہ تھی اب یہاں 72 قضیہ تھے بیان لیکن دفن کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ ازاداروں کے ٹورن لگے نا سارا کو تو اس ویلے زیور چاہ کے علی دیاں کو چپوائے نے اور زیور نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرے گا زیور اتنے ایسے ہن کے کم از کم علی ابن ابی طالب اور زہرا دیاں دے شایان شان نہ ہے۔ زیور پاکڑیاں بات نازیبا قسم دیاں نامناسب قسم دیاں سواریاں آئیاں اور انہوں کو بنا کے آتا ہے کہ آپ چڑھ سو جا سوار کرو علی دی تھی کو جلال آ گیا نہیں اس آپ سوار کرے سو ساریاں کو سوار کرائے آخر تے بچ گئی زہرا دی تھی زینب نظرت یمین و شمال آگے میرے سجدے دیئے کہ میرے کپڑے دیئے وہ وسطہ ویلا یاد آگیا اور سجدہ مدینہ دے وچوں قدم باہر آیا آنا سارے بنی ہاشم پہ جوان لپک کے آیا آؤ ساری آقا زادی آؤ ساری مرشد زادی حضرت عباس نے اپنا زانو خم کی تیا مرشد زادی تھا پیر رکھ کے اٹھتے سواب ہو حضرت امام حسین نے بازو تھا میں کسے نے جتیاں چاہیاں حسین کسے نے الماری دا پردہ ہٹایا حسین بڑی شان و شوکت دے نال
سوال کرایا گیا دادا اور اتنا کوئی نہیں ہے جڑا زہرا دی تھی اٹھ کے سوال کرا دے بڑی اوکھی چڑھی اٹھ کے ہوتے لیکن چند قدم چلیے بات اپنے بھتریجے دے چہرے دی زیارت کریں دی ویندی ہے جو ہی نگاہ پئے نہ اپنے بھتریجے دے مرحلے دے ہوتے جتھاں حضرت سجاد دی روح پرواز کرنے والی آئی اس ویلے بی بی زہرا دیاں دھیاں اپنے زینب کبریٰ سنبھال نہیں سکی اپنے آپ کو اپنے زمین پہ گرایا سی اٹھ دے تو اور بھتریجے پوچھنے کہ پھوپھی اماں تھوڑی دیر سے کرو آپ اٹھ بلا دے ماں بی بی آدھی ہے کہ تیرے چہرے دے ہوتے موت دی زردی دے کے زینب برداشت نہیں کر سکتی ازادار آگئی اس جا دے ہوتے جتھاں میراث ہوتا پیاس پتھراں دی ڈھیری ہے میں کو نہیں پتا اپنے میراث کی میں ہتھاں تے چایا ایسی چاہ کے تے ہتھاں تے چاہ کے آدھی بیٹھی اللہم تقبل منا هذا قلیل من القربان والا یہ کچھ دیے تعجب دیا کر پوچھ پا کے انت الحسین تو ہے میرا بھیرا حسین انت ابن امی زہرا تو ہے میرا زہرا جایا اس واسطے کہ سارے خون دے رنگین ہویا پیا تینہ دے وچ پورا پیا اور سر مبارک کوئی نہ قمیض لٹ کے گن گئے ہیں ہاتھ کپے پے ہیں گلا کٹا پیا رات دے نال تے ریت دے نال رنگین ہوئے بیان حسین پر اٹھی پڑو تے وقت اپنی دادے کو نانے کو مخاطب کر کے آقا نے جا جلتا صلو علیہ ملک السماء درے اٹھے آسمان نے فرشتے درود و سلام بھیجے ہیں آزا حسین کا معمر بالدماء مقطع العذاب مصلوب الامامت والرضا یا جدہ ذریت کا مقتدہ و بنات کا سوائے نانا دیاں قید تھی کہ شام ہے نہیں اپنی تیری قوم ساری تیری امت نے تیرے بیٹا کو قتل کر دیتا ہے حسین دی لاش کو لٹ کے دلے حسین دی لاش دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اللہ